ایران نے دمونہ کے بعد اسرائیلی شہر راد پر بڑا حملہ کر دیا۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام، 450 کلو گرام وزنی میزائل ہدف پر گرا۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ حملے میں 6 اسرائیلی ہلاک، 150 سے زائد زخمی ہوئے۔ حملے سے 20 عمارتوں کو نقصان پہنچا، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی اداروں کو چھٹی دے دی۔ اسرائیلی کابینہ کا ہنگامی اجلاس، اسرائیل کی فوج نے میزائل کو روکنے میں ناکامی کی تحقیقات شروع کر دیں۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک 4292 افراد زخمی ہو چکے۔ ایرانی حملوں میں اب تک 18 اسرائیلی ہلاک ہو چکے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی شہروں ایرات، دمونہ، ایلات، بیرشیوا میں فوجی تنصیبات اور سیکیورٹی مراکز کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ کویت کے علی السالم اڈے اور متحدہ عرب امارات کے المنہاد اور الزفرہ اڈوں پر حملے کیے۔ بحری جہاز پر بھی میزائل حملہ محفوظ جہاز کو غسان پہنچنے کے اطلاعات۔ بغداد کے قریب امریکی سفارت خانے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی جوہری تنصیب دمونہ پر ایرانی میزائل حملے، تابکاری کا ثبوت نہیں ملا۔ سربراہ IAEA رافیل گروسی کا بیان، کہا شہر میں صورتحال معمول پر ہے، نظر رکھی جا رہی ہے، تمام فریقین کی جانب سے تحمل کا مظاہرہ ضروری ہے، جوہری تنصیبات کے قریب حملوں سے احتیاط برتی جائے۔ ایران نے 24 گھنٹوں میں 5ویں بار اسرائیل کے دمونہ جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حملوں میں 37 اسرائیلی شدید زخمی ہوئے۔ اسرائیلی آسمانوں پر اب ایرانی میزائلوں کا تسلط ہے، اسرائیل پر ایران کے بیٹوں کا غلبہ قائم ہو گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا توانائی تنصیبات پر حملوں پر جوابی کارروائی کا اعلان۔ اسرائیل اور امریکہ کو ایرانی تنصیبات پر حملوں سے باز رہنے کا کہا خطے میں موجود امریکہ کی تمام تنصیبات پر حملہ کریں گے، IT اور پانی کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، اس بار جو اب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ نئے لانچ سسٹم سے صہیونی حیران رہ جائیں گے۔ ایران جدید نظام کے ساتھ قہر برسانے کے لیے تیار ہے۔ ایران ابنائے ہرمز کھول دے، ٹرمپ کی 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا، ایران نے ابنائے ہرمز نہ کھولی تو امریکہ تباہ کن حملے کے لیے تیار رہے۔ ایران کے پاور پلانٹس کو تباہ کریں گے، سب سے پہلے ایران کا بڑا پاور پلانٹ تباہ کریں گے۔ بولے تہران میں اہداف وقت سے پہلے حاصل کر لیے، تہران اب ڈیل چاہتا ہے لیکن امریکہ نہیں چاہتا۔ امریکہ نے ایران کو نقشے سے مٹا دیا، ایرانی قیادت، بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر شدید حملے، تہران کے مغربی اور مشرقی علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ تہران کے قریبی شہروں میں 3 دھماکے۔ دماوند کے ایران کا بڑا بجلی گھر بھی موجود ہے۔ شہر پردیس بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایرانی شہر رامسر پر بھی حملے میں ماں اور بچہ جمع۔ امریکی سینٹ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کا بل 5ویں بار مسترد کر دیا۔ بل مسترد ہونے پر ٹرمپ کا پارا ہائی، کہا فنڈنگ منظور نہ ہوئی تو ہوائی اڈوں پر آئس فورس تعینات کر دوں گا۔ ڈیموکریٹ سینیٹرز مینا پولیس میں آئس فورس کے ہاتھوں 2 افراد کے قتل پر پہلے ہی ناراض ہیں، کہا فاشسٹ ڈیموکریٹ امریکہ کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب کا ایرانی سفارتی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ سعودی عرب نے ایرانی فوجی اتاشی، معاون اور سفارت خانے کے 3 دیگر اہلکاروں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق تمام متعلقہ اہلکاروں کو 24 گھنٹوں کے اندر سعودی عرب چھوڑنا ہوگا۔ سعودی عرب کی ایران کی جانب سے حملوں کی شدید مذمت، شہری مقامات کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا قومی سلامتی کے لیے ہر ممکن اقدام کا اعلان۔ خلیجی ممالک نے سعودی عرب کے موقف کی حمایت کر دی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے بیان میں کہا، فضائی حدود یا اڈے ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ خلیجی ممالک کا کہنا ہے کہ ایران فوجی اڈوں کے ساتھ ساتھ شہری تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اگر صورتحال برقرار رہی تو خلیجی ممالک مزید اقدامات پر غور کر سکتے ہیں۔ اسرائیل جنگ کو طول دے کر ایران کو زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ قطری ہیلی کاپٹر سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق ہیلی کاپٹر معمول کی ڈیوٹی پر تھا، فنی خرابی کے باعث سمندر میں گر کر تباہ ہوا۔
حادثے کے بعد عملے اور مسافروں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا بالواسطہ تبادلہ اب بھی جاری ہے۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ، لکھا امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت ختم ہو چکی ہے، لیکن مصر، قطر اور برطانیہ اب بھی دونوں ملکوں میں پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران سے یورینیم افزودگی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ 5 سال کے لیے میزائل پروگرام کا خاتمہ چاہتا ہے، جبکہ ایران جنگی نقصانات کا ہرجانہ طلب کر رہا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق اگر امریکہ ایران کے منجمد اثاثے اسے واپس کر دے تو ایران کا ہرجانے کا مطالبہ پورا ہو سکتا ہے۔ ایران کی ڈیاگو گارشیا حملے میں ملوث ہونے کی تردید۔ ایرانی حکام کے مطابق برطانیہ کے فوجی اڈے ڈیاگو گارشیا پر میزائل حملوں میں ایران ملوث نہیں ہے۔ حملے کی ذمہ داری ایران پر عائد کرنا درست نہیں۔ ڈیاگو گارشیا اڈے کو برطانیہ نے امریکہ کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ ڈیاگو گارشیا اڈے پر گزشتہ روز 2 میزائل حملے ہوئے تھے۔ برطانوی جوہری آبدوز بحیرہ عرب میں پہنچ گئی۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ برطانوی رائل نیوی کی جوہری آبدوز HMS اینسن بحیرہ عرب میں موجود ہے۔ جوہری آبدوز طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سے لیس ہے۔ آبدوز ٹوماہاک بلاک 4 میں میزائلوں سے لیس ہے۔ ٹوماہاک بلاک 4 میزائل 1000 میل تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ آبدوز سپیئر فش ہیوی ویٹ سے بھی مسلح ہے۔ تنازع مزید بڑھتا ہے تو برطانوی افواج ایران کے خلاف ممکنہ حملے استعمال کر سکتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی سازش کو بھانپ لیا۔ کہتے ہیں لگتا نہیں امریکہ اپنی جارحیت ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جنگ ہماری نہیں بلکہ ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ صرف جنگ بندی نہیں، جنگ کا مکمل اور مستقل خاتمہ چاہتے ہیں۔ کئی ممالک جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضمانت دی جائے دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، نقصانات کا ازالہ بھی کیا جائے۔ سفارتی کوششوں کے باوجود امریکہ نے سنجیدگی ظاہر نہیں کی۔ ایران نے آبِ ہرمز کو بند نہیں کیا، راستہ کھلا ہے۔ امریکی جنگ سے وابستہ ملکوں کے جہازوں پر پابندی ہے۔ جاپان کو آبِ ہرمز کے استعمال کی اجازت دینے کے لیے تیار ہے۔ عالمی توانائی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ G7 ممالک کے وزراء خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ کہا خطے میں شراکت دار ممالک کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھا جائے گا۔ ایران اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے حملے بلا جواز ہیں۔ شہریوں اور اہم انفراسٹرکچر توانائی تنصیبات پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ آبِ ہرمز میں سیکیورٹی برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جنگ کے دوران عوام نے غیر معمولی یکجہتی اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، کہا کہ ملک بھر میں سڑکیں کبھی خالی نہیں رہیں۔ عوام مسلسل اپنے دفاع کے لیے موجود ہیں۔ عوام اپنے حقوق، انسانیت، وطن اور علاقائی سالمیت کا بھرپور دفاع کر رہے ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا، امریکی صدر سڑکوں پر موجود ایرانی عوام کو مصنوعی ذہانت سے تعبیر کرتے ہیں۔ امریکی صحافی خود آ کر ایران میں زمینی حقائق دیکھیں۔ عوامی طاقت ہی ایران کی سب سے بڑی قوت ہے۔ دو بڑوں میں بڑا رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری کو ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد۔ صدر مملکت کو خطے کی سربراہان مملکت سے حالیہ روابط پر بریفنگ۔ خطے کی مجموعی صورتحال، پاکستان پر اثرات پر تبادلہ خیال۔ صدر کا قومی مفادات کے تحفظ اور مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور۔ کہا قومی اتفاق رائے اور مؤثر سفارتی روابط کے ذریعے پاکستان کے مفادات کا ہر سطح پر دفاع کیا جائے۔ وزیر اعظم کا مسلح افواج کے سربراہوں سے رابطہ۔ فیلڈ مارشل سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور بحری فوج کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو بھی فون۔ ملک کی حفاظت کرنے والے افسروں اور سپاہیوں کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کا بلاول بھٹو، اسپیکر ایاز صادق کو ٹیلی فونک رابطہ۔ گورنر سلیم حیدر، نہال ہاشمی، فیصل کریم کنڈی اور گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان بندوخیل سے بھی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اتحادی جماعتوں اور سیاسی جماعتوں کے قائدین سے پر بھی ٹیلی فون پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے امت مسلمہ کے اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے دعا۔
وزیراعظم نے کہا پاکستان جنگ کے خاتمے کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ خطے میں جاری جنگ بالخصوص بحرین پر حملوں کی شدید مذمت۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ترکمانستان کے صدر بردی مہدوف سے رابطہ۔ وزیراعظم نے ترکمان صدر، ترکمان قیادت اور برادر عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ تجارت، توانائی، علاقائی ترقی میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ عید الفطر کا دوسرا روز، کل کے مہمان آج بنیں گے میزبان۔ چٹپٹے کھانوں سے سجیں گے دسترخوان۔ خواتین نے کچن سنبھال لیا، صبح کے ناشتہ پوائنٹس پر رش، چنے، بونگ پائے، حلوہ پوڑی پر ہاتھ صاف کیے۔ بچے پہلے روز کی عیدی آج خرچ کرنے کے لیے تیار۔ بچوں نے آج بھی گھومنے کا پلان تیار کر لیا۔ تفریحی مقامات پر عوام کا رش۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا رمضان المبارک میں احساس اور خدمت کا ٹارگٹ پورا ہونے پر اظہار تشکر۔ کہا پنجاب نگہبان رمضان پیکج نے 2026 میں عوامی خدمت کا تاریخی ریکارڈ قائم کیا۔ عوام کو پہلی مرتبہ عزت و احترام کے ساتھ براہ راست دہلیز پر امدادی رقوم ملی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ مریم کو بتائیں کے تحت 45,000 خاندانوں کو 10,000 روپے دیے گئے۔ صوبے بھر میں 40 لاکھ روزے داروں نے 422 نگہبان دسترخوان پر روزہ افطار کیا۔ پہلی مرتبہ رمضان میں پرائس کنٹرول کے لیے صوبہ گیر مہم کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مری اور گلیات میں موسم خشک، مطلع جزوی ابرآلود ہونے کا امکان ہے۔ ڈیرہ غازی خان، لیا، بہاولپور، بھکر، میاں والی، خوشاب میں بارش متوقع۔ بنو، کرک، ڈی آئی خان، چترال میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ وزیرستان، کرم اور ہنگو میں کہیں کہیں بارش ہوگی۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔